فضا اور ردا جن کا مان اپنے بھائی ثاقب کی نظروں میں دوبارہ بننے لگا تھا، ایک بار پھر سے رانی کی چالاکی کی وجہ سے فضا اپنے ہی بھائی ثاقب کی نظروں سے نیچے گر گئی۔ ثاقب جو کل تک ردا کو کہہ رہا تھا کہ اسے اس پر فخر ہے کہ اس نے اس کی عزت رکھنے کی خاطر ارحم کو چھوڑ دیا، آج وہی ثاقب ردا کو یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سر شرم سے جھک چکا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فضا جب ارحم سے بات کر رہی ہوتی ہے اور ارحم جب فضا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ردا کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہے، وہیں پر فضا ردا کو تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگلے روز رانی جو پہلے سے ہی سب کچھ جانتی ہوتی ہے، کیونکہ رانی جو کہ فضا اور ارحم کی باتیں پہلے سے ہی سن چکی ہوتی ہے، وہ فضا کو یہ شو کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ تمام تر باتوں سے انجان ہے۔ فضا جب دیکھتی ہے کہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو وہیں پر فضا ردا کو کہتی ہے کہ یہی صحیح موقع ہے، ہم لوگوں کو اس موقع کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تم نے پہلے ہی بہت بھائی کی عزت کے بارے میں سوچ لیا ہے، اب تمہیں اپنی خوشی کا خیال کرنا چاہیے۔ ارحم بھائی پارک میں آ چکے ہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ ارحم بھائی کے ساتھ تمہیں کورٹ میرج کر لینی چاہیے تاکہ تم اپنی زندگی کی خوشیوں کو حاصل کر سکو۔ فضا ردا کو جب یہ سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو وہیں پر رانی کمرے کے باہر کھڑی ہو کر تمام تر باتیں سن چکی ہوتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ثاقب کو یہ سب کچھ دکھائے گی، لیکن ایسے بن کر کے جیسے وہ ان تمام تر باتوں سے انجان تھی۔ فضا ردا کو پارک میں لے جاتی ہے، وہاں پر ارحم پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ ارحم جو کہ ردا سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید کوئی انتظار نہیں کرنے والا، چلو ہم چل کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، کہ وہیں پر رانی ثاقب کو اپنے ساتھ پارک میں لے آتی ہے، یہ کہہ کر کہ ہمیں چہل قدمی کرنے کے لیے چلنا چاہیے، اور انجان بن کر جب کہتی ہے ثاقب کو کہ وہ دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو ارحم، ردا اور فضا ہیں۔ ثاقب جو دور سے کھڑے ہو کر ارحم اور ردا کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، جب ارحم ردا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں تو ثاقب بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے۔ ثاقب جو کہ غصے کے عالم میں آ کر ارحم کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کب میرے خاندان کا پیچھا چھوڑو گے۔ وہیں پر رانی آتی ہے اور ردا کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جاتی ہے۔ ثاقب جو کہ پولیس کو بلواتا ہے اور ارحم کو وہاں سے اریسٹ کروا دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس نے میری بہن کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ ارحم لاکھ ثاقب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ثاقب ارحم کی ایک بات نہیں سنتا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ثاقب جو ان سب باتوں کے بعد اس حد تک غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ گھر آنے کے بعد ردا اور فضا سے کہتا ہے کہ آج کے بعد میرا اور تم لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں جو بڑے مان سے کہتا تھا نا کہ میں تم لوگوں کا بھائی ہوں، تو آج سے میں تم لوگوں کا بھائی بھی نہیں رہا۔ ثاقب جو کہ اپنا تمام تر غصہ فضا پر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری شہ پر ہو رہا ہے، کیونکہ ردا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ثاقب فضا کو بے انتہا باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں آج تمہاری یہ آخری غلطی سمجھ کر تمہیں معاف کر رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی معافی نہیں ملے گی۔ ثاقب کی یہ باتیں سننے کے بعد ردا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے فضا سے کہ مجھے کبھی تمہاری بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، آج تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائی کا مان توڑ دیا ہے، میں نے جو پہلے اپنے بھائی کا مان برقرار رکھا تھا، آج تمہاری باتوں میں آنے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں میں اپنے بھائی کی نظروں میں بھی گر گئی، مجھے تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے تھی فضا۔ وہیں پر رانی یہ سوچ کر ہی خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے آج ایک بڑی چال چلی کہ جس کی وجہ سے ردا اور فضا دونوں ہی ثاقب کی نظروں سے نیچے گر کر رہ گئی ہیں، اور اب ثاقب پھر سے ایک بار پھر سے رانی کا پورا بھروسہ کرے گا کہ وہ جو کچھ بھی ردا اور فضا کے بارے میں کہتی تھی وہ بالکل درست تھا۔ تو کیا کرے گا اب ثاقب اور کیا کرے گی رانی، کیا ہوگا آگے، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ، اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل فرشا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔